نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، وہ لوگ میرے محترم عزیزوں کتنے سخت دل ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور ان کی آنکھیں اپنے سامنے ہی اپنی لخت جگر کو دنیا کے اندر زندہ زمین میں دبا دیا کرتی تھی۔ ان بچیوں کی چیخ و پکار میرے محترم عزیزوں ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا نہیں کرتی تھی اور ان کا ضمیر انہیں جھنجھوڑتا نہیں تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر لوگوں کو یہ درس دیا کہ لوگوں، تم میں سے جن کی دو بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی طریقے سے پرورش کرے اور جب وہ جوان ہو جائیں تو کسی اچھی جگہ ان کا رشتہ کر دے تو وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے کہ یہ میری دو انگلیاں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اطہر سے بیٹی کے لیے یہ کلمات نکلے، بیٹی کی پرورش پر یہ فضیلت بتائی گئی، تو پھر میرے محترم عزیزوں ہر بیٹی اور بہن کی عزت جو ہے بھائی اور باپ کے دل میں زیادہ سے زیادہ بڑھ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آ کر عورت کو اس کی کھوئی ہوئی عزت واپس دلائی اور بتایا کہ لوگوں، اگر یہ عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر یہ عورت بیٹی ہے تو یہ تمہاری عزت ہے، اگر یہ عورت بہن ہے تو تمہاری ناموس ہے، اور اگر یہ عورت بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے۔ اور خود ارشاد فرما دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے جنت میں جانا ہے تو مجھے کسی جنگل میں جا کے رہنا پڑے گا، کسی ویرانے میں جا کے رہنا پڑے گا، کسی غاروں اور پہاڑوں میں جا کر زندگی گزارنی پڑے گی، اس کے بعد جا کر مجھے جنت کا راستہ ملے گا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، انہی خاندان، انہی رشتہ دار، انہی عزیزوں، انہی دوستوں، انہی کاروبار، انہی بازاروں کے درمیان میں رہ کر تمہیں جنت کا راستہ حاصل کرنا ہے۔ یعنی اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر جب تم حقوق واجبہ کی ادائیگی کو مکمل طریقے سے کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کو تمہاری جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے گا۔ اور میرے محترم عزیزوں، سنن ترمذی کی روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ چار چیزیں تمام کے تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہیں، یعنی کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے حیا ہے، یعنی ہر نبی جو دنیا میں آیا ہے وہ باحیا ہوا کرتا تھا۔ نمبر 2 والتعطر، اور ہر نبی دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے وہ خوشبو کو پسند کیا کرتا تھا۔ اور نمبر 3 والسواک، اور ہر نبی جو دنیا میں آیا ہے وہ مسواک کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ اور نمبر 4 والنکاح، اور جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں انہوں نے نکاح کے عمل کو ضرور کیا ہے، یعنی ہر نبی نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ازدواجی زندگی کو گزارا ہے اور میاں بیوی کے حقوق کو پورا کر کے اس دنیا سے ہر نبی گیا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ النکاح نصف الایمان، نکاح جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ ایک غیر شادی شدہ آدمی جتنی چاہے ریاضت کر لے، جتنی چاہے محنت کر لے، جتنے چاہے وظائف کر لے، جتنی قرآن کی تلاوت کر لے، اللہ کا قرب حاصل کر لے، کبھی بھی غیر شادی شدہ آدمی جو ہے وہ شادی شدہ نیک آدمی کے اجر کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جب کوئی غیر شادی شدہ آدمی نماز پڑھتا ہے اس کے مقابلے میں جب کوئی شادی شدہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے کنوارے کے مقابلے کے اندر جو ہے 21 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کا تمہارے لیے ذریعہ ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے والے، اس کے حقوق کو ادا کر کے چلنے والے بنو گے تو یہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حاصل کرنے میں تمہارے لیے بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے۔ 4 ہی باتیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر نکاح کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ولی مالہا، کسی عورت سے نکاح اس کے مال کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ اس کے باپ کا کاروبار بڑا وسیع ہے، اگر میں اس سے شادی کر لوں
تو شادی کے بعد سارا مال میرا ہو جائے گا، یہ دکان، یہ کاروبار، یہ گاڑی، یہ بنگلہ میرا ہو جائے گا، یہ جائیداد میری ہو جائے گی۔ وَلِحَسَبِهَا، بعض لوگ نکاح اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ یہ اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ہمارے معاشرے میں اتنی پہچان نہیں ہے، اتنی معرفت نہیں ہے، اگر یہاں ہم اپنے بچے کا رشتہ ڈال دیں تو معاشرے کے اندر ہماری بھی ایک پہچان ہو جائے گی کہ اونچے گھرانے کے اندر اونچے گھرانے کی بچی کو جو ہے یہ اپنے گھر کے اندر شادی کر کے لائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَلِجَمَالِهَا، یا تو عورت کی خوبصورتی کی بنیاد کے اوپر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے کہ یہ عورت خوبصورت ہے لہذا اس بنیاد پر اس سے نکاح کیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَلِدِينِهَا، اور اس عورت کی دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ تو مال کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، خوبصورتی اور دینداری کی بنیاد پر، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں اس میں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ تم اس عورت سے نکاح کرو جو دینداری میں سب سے آگے بڑھی ہوئی ہو، اس لیے کہ جب تم خوبصورت بیوی کو دیکھو گے تو خوبصورت بیوی کو دیکھنے کی وجہ سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، لیکن جب کسی خوبصورت یعنی اچھی سیرت کی مالک بیوی پر انسان کی نگاہ پڑتی ہے تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ انسان کے دل کو بھی اللہ تبارک و تعالی سکون عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، مال اور جمال، خوبصورتی اور مال یہ آنے جانی چیز ہے، لیکن دینداری جو ہے وہ دائمی چیز ہے۔ جہاں ایک عورت گھر کے اندر دیندار بن کر آئے گی تو پھر اچھے شرابیوں کی، اچھے جواریوں کی زندگیوں کو تبدیل ہوتے دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا پورے خاندان میں ابتدا سے انتہا تک کسی حافظ قرآن کا، کسی عالم دین کا نام نہیں تھا۔ ایک دیندار بچی جب اس گھرانے کے اندر گئی ہے، اس بچی نے ایسی محنت کی ہے کہ اب اس گھرانے کے اندر حفاظ اور علماء کی ریل پیل شروع ہو چکی ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ بتاؤ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ ایک نے کہا یا رسول اللہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو گھر کے کام کاج سب سے زیادہ کرنے والی ہو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی ہو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت رکھنے والی، اس کی عزت، اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے بھی جواب سے اطمینان نہیں ہوا۔ سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ اسی مجلس میں تشریف فرما تھے، کسی کام سے اٹھ کر اپنے گھر میں گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آج آپ کے ابا نے ایک سوال کیا ہے، اور اس کے جواب میں صحابہ کرام نے مختلف جوابات دیے، لیکن آپ کے ابا جان کو کسی کے بھی جواب سے تسلی نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیا سوال کیا میرے ابا نے؟ آپ کے ابا نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں بتاؤں؟ حضرت علی بن طالب نے کہا ضرور۔ کہا دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی نامحرم مرد کی طرف دیکھے، نہ ایسی بن کر نکلے کہ کسی نامحرم مرد کی اس کی طرف نظر پڑ جائے۔ چنانچہ علی بن طالب تشریف لے گئے ہیں اور جا کے فرمایا کہ یا رسول اللہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی نامحرم مرد کو دیکھے، نہ ایسا فرمایا کہ اپنے آپ کو بنائے یا ایسا طور طریقہ اختیار کرے کہ کسی نامحرم مرد کی اس پر نظر پڑے، اور فرمایا کہ یہ جواب آپ کی لخت جگر نے دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، ارے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہی اس سوال کا سب سے بہترین جواب ہے۔ میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازدواجی زندگی جو مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ جنت میں حصول اور جنت میں داخل کا راستہ ہے۔ اسی زندگی کے اندر اگر انسان اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے تو یہ دونوں ہی جنت میں جانے والے بن سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک اچھی بیوی کے لیے اہل اللہ نے جو ہے وہ 4 صفات لکھی ہیں۔ نمبر 1، اس عورت کے چہرے پر حیا ہونی چاہیے، اور یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عورت کے چہرے پر حیا کو پیدا فرماتے ہیں جو عورت اپنے چہرے کو نامحرم مردوں کی نگاہوں سے بچاتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہ عورت کے چہرے پر جتنی نامحرم مردوں کی نگاہ پڑتی چلی جاتی ہے، اللہ کی لعنت اتنی ہی اس عورت کے چہرے پر برستی جاتی ہے۔ اس لیے جس عورت کے چہرے پر حیا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں بھی حیا کو باقی نہیں رکھتے۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جس کی زبان شیرین ہو، جس کا بات کرنے کا انداز انتہائی دھیما ہو، جو نرمی کے ساتھ اپنے شوہر سے بات کرنے والی ہو۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، جو بیویاں اپنے شوہروں کو جلی کٹی سناتی ہیں، بسا اوقات بیچارہ شوہر مجبوری کی حالت میں اس کی بات سن تو لیتا ہے، لیکن اس شوہر کے دل کے اندر اس بیوی کی نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے اور نہ ہی اس بیوی کی کوئی محبت ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ نیک بیوی کی صفت یہ ہے کہ فرمایا کہ اس کے دل کے اندر نیکی ہو، ہمیشہ وہ ذکر و اذکار کے اندر
وقت پر نماز کا اہتمام کرنے والی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، یہ نیک بیوی کی تیسری صفت ہے۔ اور چوتھی صفت فرمایا کہ نیک بیوی کی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کام کاج میں مصروف رہنے والی ہو، گھر کو گندگی سے بچانے والی ہو، گھر کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے والی ہو۔ تو جس عورت میں یہ چار صفات ہیں، اس کے چہرے پر حیا ہو، اس کی زبان میٹھی اور شیرین ہو، اس کے دل میں نیکی ہو، اور وہ گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والی ہو، ان چار صفات کی حامل جو بھی بیوی ہوگی، اہل اللہ فرماتے ہیں یہ کامیاب ترین بیوی بن کر زندگی گزار سکتی ہے۔ اسی طرح اچھے خاوند کی بھی فرمایا کہ تین صفات بیان فرمائی۔ نمبر ایک، مرد کو بردبار اور تحمل مزاج ہونا چاہیے، یعنی کہ ہر معاملے کے اندر مرد انتہائی درجہ تحمل مزاجی سے کام لے، کسی بھی فیصلے کو ایک دم سے کرنے والا نہ بنے۔ ماں کی طرف سے بات سنی تو بیوی پہ نہ برس پڑے، بیوی کی طرف بات سن کے ماں پہ نہ برسے، بہن کی بات سن کر بیوی پہ نہ برسے، بیوی کی بات سن کر بہن پر نہ برسے، دونوں طرف کی بات سن کر کہ اچھا ہے انشاءاللہ میں بھی معلوم کرتا ہوں، میں پوچھ لیتا ہوں کیا معاملہ ہے، اس کے بعد میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں۔ تحمل مزاج جو مرد ہوگا، جو بردبار مرد ہوگا، جو ہر معاملے کو افہام اور تفہیم سے حل کرنے والا ہوگا، یہ شوہر کامیاب شوہر بن کے زندگی گزار سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا اچھے خاوند کی صفات کہ گھر کی ذمہ داری کو سنبھالنے والا ہونا چاہیے، نکھٹو نہیں ہونا چاہیے، اور بالفاظ دیگر بیوی کی کمائی کھانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بیوی نے تو چلو بیچاری نے پڑھ لکھ کر کسی نہ کسی درجے میں جو ہے وہ اسکول کے اندر نوکری کر لی، کہیں نوکری کر لی، اب یہ بیچارہ بالکل آزاد ہے، یہ بالکل فرمایا عافیت کے ساتھ ہے کہ بیوی مہینے کا 8-10 ہزار کما کر لے آتی ہے، ہمارے گھر کا گزارا چل جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، جہاں بیویاں حاوی ہیں اور شوہر کمزور ہیں، اس کی وجہ قرآن بتاتا ہے، میں نہیں بتا رہا، قرآن بتاتا ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فرمایا کہ تقویت دی ہے، مردوں کو عورتوں کی سرداری دی ہے، کس لیے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فرمایا اس وجہ سے کہ مرد اپنے مال کو عورت پر خرچ کرتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ جہاں مرد کمانے کے اندر دھیان نہیں دے گا، جہاں مرد اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرے گا، اور جہاں بیوی بیچاری اپنے بچوں کی جو ہے پرورش کا خیال کرے گی، یہ اصولی بات ہے کہ وہاں مرد کا روب اور دبدبہ کم اور بیوی کا روب اور دبدبہ زیادہ ہوگا۔ پھر وہاں کا مرد، بیوی جب اسے آنکھ پھاڑ کر دیکھے گی تو نگاہ کو نیچا رکھے گا۔ یہ معاملہ اس لیے نہیں کہ بیوی اس پر سوار ہو چکی ہے، یہ اس لیے ہے کہ بما انفقوا من اموالہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علت بتائی ہے کہ مرد عورت کے اوپر کیوں حاوی ہے، کیونکہ مرد کما کر عورت کو کھلائے گا، وہ اس علت سے ہٹ چکا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کے دل سے اس کا روب اور دبدبہ ختم کر دیا، اور یہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے دبنے والا اور جھکنے والا بن کے زندگی گزارنے والا بن گیا۔ تو دوسری صفت فرمایا اچھے شوہر کی کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کما کر دینے والا ہو، ذمہ داری کا احساس کرنے والا ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ مرد کو درگزر سے کام لینے والا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کبھی کھانا مزاج کا نہیں، گھر میں صفائی ستھرائی نہیں، تو سوچ لے بیچارہ کہ میں تو صبح کام پہ گیا، مانا میں نے بڑی محنت کی، پیچھے بچوں نے کتنا ستایا ہوگا، پیچھے کام والی آئی نہیں آئی، اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے اس کے سر میں درد ہو، درگزر والا معاملہ کرے۔ کبھی اگر شام کو تھکا ہوا ہے اور بیوی بیچاری کہے کہ جی آج میری طبیعت صحیح نہیں، آپ کھانا بازار سے لے آئیں، تو غصے میں ہونے کے بجائے سیدھا جا کر بازار سے کھانا لائے، اپنے دل کو سمجھا دے، اپنے نفس کو سمجھا دے، ہو سکتا ہے بیچاری کے کوئی عذر ہو، کوئی وجہ ہو جس وجہ سے جو ہے یہ معاملہ کرنے والی ہو۔ اسی طرح جب بیوی اور فرمایا کہ ماں کے درمیان انبن ہو جائے یا بیوی اور بہن کے درمیان انبن ہو جائے، اب یہ درمیان کا راستہ اختیار کر لے، کیونکہ اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو شریعت یہ بھی کہتی ہے وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیوی کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرو، نرمی والا معاملہ کرو، اور وہ مائیں بھی احساس کریں، وہ بیویاں بھی احساس کریں کہ مرد کی ذمہ داری عورت سے زیادہ ہے۔ یہ بیچارہ اگر ماں کی نہیں رکھتا تو بھی جہنم میں، بیوی کی نہیں رکھتا تو بھی جہنم میں۔ یہاں بیوی اور ماں کو آپسی محبت اور تعلق قائم رکھ کے شوہر پر کم سے کم دباؤ رکھنا چاہیے۔ اس لیے اوسطاً آپ اٹھائیے، شوہر کی زندگی کم اور بیوی کی زندگی زیادہ ہوتی ہے، یہ اوسطاً ہے۔ کیوں؟ کہ شوہر کو ذہنی ٹینشن بہت زیادہ ملتی ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں اسے بہت آ لیتی ہیں اور بہت جلد وہ بیچارہ بڑھاپے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو بات دوسرا مسئلہ ہے۔ فرمایا مرد کو درگزر والا ہونا چاہیے، یعنی کہ ہر معاملے کو افہام اور تفہیم سے حل کرنے والا ہونا چاہیے۔ جو میرا محترم عزیز و مرد ان صفات کا حامل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد کی زندگی کو کامیاب فرمائیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے تو قرآن کریم میں 3 چیزوں کو سکون کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ نمبر 1 بیوی کو، ومن آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من ازواج من انفسکم
فیکم ازواجا لتسکنوا الیہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہی اندر سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، کس لیے؟ تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو یہ معلوم ہوا کہ بیوی جو ہے وہ سکون کا ذریعہ ہے۔ جہاں میاں بیوی کی محبت نہیں ہے، جہاں میاں بیوی کی انبن ہے، جہاں انسان کو اپنی بیوی سے سکون نہیں مل رہا تو وہ قرآن کے خلاف چل رہا، یعنی کہ قرآن نے بیوی کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور اگر اس کو اپنی بیوی سے سکون نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کامیاب زندگی گزارنے والے میاں بیوی نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، واللہ جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ تعالیٰ نے رات کو اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ اور تیسرے نمبر پر گھر کو سکون کا ذریعہ بنایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ تو بیوی، گھر اور رات، یہ تین چیزیں جو ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں۔ اس لیے جو لوگ رات کو آوارہ گردیاں کرتے ہیں نا، دو بچوں کے باپ بن گئے، تین بچوں کے باپ بن گئے، شرم نہیں آتی رات کو تین چار بجے تک آوارہ گردیاں کرتے ہیں، تین چار بجے تک گھروں کو نہیں جاتے۔ اور یہ کوئی فرمایا کہ یہ چھڑے چھاٹ لڑکوں کی طرح زندگی جو شادی شدہ لوگ گزارتے ہیں، اول تو یہ اپنی بیوی کے حق کو بھی مارنے والے ہیں، تو تینوں چیزیں ان کو سکون کیوں نہیں؟ یہ رات کو نیند نہیں آتی، کیسے نیند آئے؟ اللہ نے تین چیزوں کو سکون کا ذریعہ بنایا، آپ تینوں سے دور ہیں۔ آپ رات کو دیر سے گھر جاتے ہیں شادی شدہ ہونے کے بعد، ویسے تو جلدی جانا چاہیے شادی شدہ، تو آپ گھر سے بھی دور ہیں، بیوی سے بھی دور ہیں، اور رات سے بھی آپ دور ہیں۔ جب آپ کو قرآن جس چیز میں سکون حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا، آپ اس سے دور رہ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کہاں سکون عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرا محترم عزیزوں، شادی شدہ ہونے کے بعد انسان عشاء کے بعد اپنے معاملات کو سمیٹ کر جلد سے جلد اپنے گھر پہنچنے کی کوشش کرے، اور جو آدمی اس پر عمل کر کے دیکھ لے، قرآنی نسخہ دے رہا ہوں میرا محترم عزیزوں، جلد گھر جانے کا اہتمام کریں، کچھ وقت اپنی بیوی کو، کچھ وقت اپنے بچوں کو دیں، سارے دن کے بچے کی معلوم کرے، بیٹا اسکول میں کیا پڑھا، مدرسے میں کیا پڑھا، ٹیوشن میں کیا پڑھا، قاری صاحب کے پاس تو نے کیا پڑھا، اور اس کے بعد کچھ وقت بیوی کے ساتھ گزارا جائے، اس سے حال احوال لیے جائیں، اس بیچاری سے شوہر دو میٹھی باتیں کرے، اس کی صبح سے شام تک کی ساری تھکاوٹ اتر جائے گا۔ جس طرح معاملہ ہے نا کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کی زیارت کے لیے ترس گئی، اس طرح کئی بیویاں بھی بیچاری ایسی ہیں جو شوہر کی زبان سے دو میٹھے بول سننے کے لیے ترس رہی ہیں۔ وہ آئے گا، مطلب پورا کرے گا، 2-4 ہزار روپیہ دے گا، بس یہ میرا کام ہے، 200-400 روپیہ روزانہ کا خرچہ دے گا اور نکل جائے گا، سمجھے گا میں نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے۔ لہذا یہ تینوں چیزیں سکون کا ذریعہ ہے۔ تو میرا محترم عزیز و دوستو اور بزرگو، شریعت مطہرہ نے اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق کو بہت اچھے طریقے سے بیان فرمایا، اور ارشاد ربانی ہے وعاشروہن بالمعروف، اور تم اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو، فإن کرہتموہن، اگر ان کی کوئی بات تمہیں بری لگے، فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تم کو ان کی کوئی بات پسند نہ آئے اور اللہ نے ان میں اور بھی بہت ساری اچھی صفات رکھی ہوں گی۔ اس لیے سیدھی سی بات ہے میرے بھائی کہ جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں نفرت موٹی ہوتی ہے، عیوب موٹے موٹے نظر آتے ہیں، پھر بیوی کی چھوٹی بات بھی بڑی نظر آئے گی، اور جہاں محبت موٹی ہوتی ہے نا میاں بیوی کے درمیان، وہاں عیب پتلے نظر آتے ہیں، پھر بڑا معاملہ بھی درگزر کر لیا جائے گا۔ یار صفائی ستھرائی نہیں تو کیا ہوا، دیکھ کیسی نیک پارسا عورت ہے، کوئی نماز نہیں چھوٹتی، یار نماز نہیں پڑھتی تو کیا ہوا، کھانا تو اچھا بناتی ہے، کھانا اچھا نہیں بناتی تو کیا ہوا، اس کے اخلاق تو اچھے ہیں، اخلاق اچھے نہیں تو کیا ہوا، میرے بچوں کی تربیت تو اچھی کر رہی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن کریم کے اندر، اگر تمہیں اپنی عورت کی کوئی بات بری لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ضرور کوئی اچھائی بھی رکھی ہوگی، جب تم اس کی اچھائی پر نظر کر کے چلو گے تو اس کا کوئی عیب بھی تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔ قرآن کہہ رہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم ان عورتوں کا لباس ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے لباس کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ علماء فرماتے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو لباس سے زینت ملتی ہے، لباس زیب و زینت کا ذریعہ ہے، اور دوسرا لباس انسان کے جسم سے قریب ہوتا ہے، اور تیسرا لباس سے عیوب چھپتے ہیں۔ لہذا جو ان میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ میاں کے عیوب بیوی کے ذریعے، بیوی کے عیوب میاں کے ذریعے سے چھپائیں گے۔ اس لیے بھائی اگر کسی شوہر کی روزی میں برکت نہ ہو، وہ بیچارہ بیوی کی اگر اخراجات کو پورا نہ کر سکتا ہو تو بیوی کو بھی ہر جگہ غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا میرے محترم عزیزو، فطری عمل ہے کہ جہاں شوہر اپنی بیوی کی برائیاں اپنے دوستوں میں، اپنی ماؤں میں، بہنوں میں کرے، اللہ تعالیٰ بیوی کے دل سے محبت کم کرتا چلا جاتا ہے، اور جہاں بیوی اپنی بہنوں میں، اپنی ماؤں میں جا کر اپنے شوہر کی فرمایا برائیاں کرے، اس کی غیبتیں کرے، اللہ تعالیٰ شوہر کے دل سے بیوی کی محبت کو ختم کرتے چلے جاتے ہیں۔
اس لیے میرے محترم عزیزوں، میاں بیوی تو ایک دوسرے کے لیے پردے کا ذریعہ ہیں۔ بیوی کبھی اپنے شوہر کے عیوب کو باہر نہ نکالے اور شوہر کبھی اپنی بیوی کے عیوب کو باہر نہ نکالے۔ یہ جتنا ایک دوسرے کا پردہ رکھیں گے، میرے رب کا وعدہ ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں پہ پردہ رکھ کے ان دونوں کو جنت میں داخل کر دیں۔ اور محبت سے کام لیں میرے محترم عزیزوں، نرمی سے کام لیں ان عورتوں سے۔ اور کیسی نرمی سے کام لیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف لائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پی رہی تھی۔ سنو شوہروں، میں خود بھی شوہر ہوں بھائی، کہ بیوی سے محبت کی کس طرح فرمایا اللہ کے رسول نے ترغیب دی ہے۔ فرمایا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پی رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا حمیرہ، یہ محبت سے حمیرہ فرمایا کرتی تھی۔ اس لیے اگر بیوی کو محبت سے کوئی نام دے دیا جائے، یہ کالی کلوٹی موٹی چھوٹی اونچی نیچی نہیں بھائی، کوئی اچھا سا نام محبت کے ساتھ دے دیا جائے تو یہاں بیان فرمانے کہ حمیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کرتے تھے۔ امی عائشہ پانی پیتے ہوئے رک گئی، فرمایا تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچانا۔ امی عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ شوہر ہیں، میں بیوی ہوں، اور آپ رحمت للعالمین، آپ سید الاولین والآخرین، آپ امام الانبیاء امام الکل، ساری کی ساری صفات کے مالک آپ، جھوٹا آپ کا ملے تو برکت پیدا ہو جائے، اس عائشہ کے جھوٹے میں کیا رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ تمہارا تھوڑا سا بچا ہوا پانی چاہیے۔ چنانچہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور بچا ہوا پانی پیش کیا۔ پینے لگے اللہ کے رسول تو پوچھنے لگے حمیرہ تم نے کہاں سے پیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے یہاں سے پیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہیں سے جو ہے وہ اپنے لب مبارک لگا کر پانی پیا۔ یہ محبت کی وہ مثال تھی میرے محترم عزیزوں جو اللہ کے رسول ہر شوہر کو دینا چاہتے تھے کہ جہاں تم اپنی بیویوں سے اس طرح کی محبت کرو گے تو وہاں پھر نفرت نام کی کوئی بھی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ اور شیطان سب سے زیادہ خوشیاں اس دن مناتا ہے جب شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا ہے تو اب اولاد بھی باپ کے خلاف جائے گی۔ اب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے تو دو خاندانوں میں غیبتیں چلیں گی، حسد چلے گا، جھگڑا چلے گا۔ بس تم میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کر دو تو میری ساری کی ساری جتنی بھی میں نے محنتیں کی ہیں وہ قائم اور دائم رہنے والی بن جائیں گی۔ اس لیے میرا محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عائد کردہ حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ عورت کی بھی ذمہ داریاں ہیں، مرد کی بھی ذمہ داریاں۔ میں نے پہلے کہا مرد کی زندگی انتہائی درجہ کٹھن ہے، مشکل ہے، اس لیے عورت یہ سوچے کہ یہ بیچارہ ماں کے اوپر بھی ذمہ داری رکھتا ہے، اپنی بہن کی بھی ذمہ داری رکھتا ہے، بہن اور ماں سوچے کہ اس کے اوپر بیوی کی ذمہ داری ہے، لہذا وہ دونوں اس کے ساتھ تعاون کرنے والی بنے۔ یہ نہ کہ صبح بیچارہ گیا شام کو آیا تو ماں بھی منہ پھلائے بیٹھی ہے، بیوی بھی منہ پھلائے بیٹھی ہے، ماں نے بیوی کی شکایتیں، بیوی نے ماں کی شکایتیں، اور بسا اوقات انہی جذبات میں آ کر آدمی کی زبان سے ایسے گندے الفاظ نکلتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے جب کوئی میرے کمرے میں آ کر مجھے یہ کہتا ہے نا کہ میں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دی، قسم سے میرا دل چاہتا ہے اس کو لات مار کے کمرے سے باہر نکال دوں۔ تیری حیثیت کیا ہے تو غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا؟ اور تو جانتا نہیں کہ جب تیری زبان سے یہ گندا الفاظ نکلتا ہے اس کے بعد اس بچی کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہے؟ اس کی زندگی دنیا میں جہنم سے کم نہیں ہوتی ان ماں باپ کی زندگی۔ جب کبھی بھی ایسی بچیوں پر ماں باپ کی نگاہ پڑتی ہے تو ماں باپ کی تو فرمایا کہ جان ہی نکل آ جاتی ہے کہ اس بچی کا کیا ہوگا۔ ساری زندگی کی جمع پونجی کے ساتھ بچی کو رخصت کیا۔ پھر میری سمجھ میں ایک بات یہ نہیں آتی کہ ساس کو اپنی بہو سے پریشانی کیا، اب خود اچھے طریقے سے دیکھ بھال کے لے کر آئی ہے، ساری تحقیق کر کے لے کر آئی ہے، جب لے کر آ رہی تھی بڑی تالیاں پیٹ رہی تھی، او بڑے جھوٹے جھوٹے اس لڑکی کے جو ہے فرمایا کہ شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور جب یہ اس گھر کے اندر آئی ہے 3 ہی دن کے اندر وہ بہو پسند نہیں آ رہی اور بیٹے کے سامنے غیبتیں شروع کر دی۔ اسی طرح بہو بھی یہ سوچے کہ جس طرح میری ماں میرے لیے ہے اسی طرح میری ساس بھی میرے لیے ہے، جتنی مجھے اپنی ماں کی عزت اور احترام کرنا ہے اتنا ہی مجھے اپنی ساس کا بھی عزت اور احترام کرنا ہے۔ یہ نند اور بہو، اب جو نند اور فرمایا جو بھابھی ہیں ان کا تعلق بہنوں کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ ساس ذرا سا احساس کرے، کیا معاملہ کرے، فرمایا سیدھی سیدھی بات ہے کہ جس طرح ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ اس کے سسرال میں کس طرح کا برتاؤ کیا جائے، بس وہی برتاؤ وہ کسی اور کے گھر سے آئی ہوئی بیٹی کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی بیٹی کو اس کے گھر کے اندر خوش رکھنے والا بن جائے گا۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، وہیں عورتیں ہمارے اوپر حاوی ہوتی ہیں جہاں ہم گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں۔ عجیب بات ارشاد فرمائی کہ فرمایا جو آدمی اپنی شادی کے پہلے دن فجر کی نماز نہ پڑھے، جو آدمی، یہ حکمت کی بات ہے بھائی، حدیث کی بات نہیں ہے، جو آدمی اپنی شادی کے پہلے دن فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسی دن سے عورت کے دل کے اوپر روب ختم فرما دیتے ہیں۔ ذرا سوچو میرے بھائی، شادی کا پہلا دن ہے، یہ بیوی نظر ملانے کو تیار نہیں،
یہ بیوی نظر ملانے کو تیار نہیں، اتنی حیا والی ہے. یہی بیوی ہے 1 سال کے بعد شوہر میں ہمت نہیں وہ اس سے نظر ملانے کو تیار ہو جائے. بیوی ایک بات کرے شوہر سیدھا نیچے نظر اٹھا کر اچھا جی غلطی ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں آئندہ احتیاط کریں گے. تو یہ معاملہ کیا ہوا کہ یہ عورت جو آپ سے نظر ملانے کو تیار نہیں تھی، اصل میں بات یہ بھائی کہ اس عورت نے ہماری زندگی سے اللہ کے حکموں کو اتنا ٹوٹتے دیکھا کہ اس نے سوچا کہ جب یہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو میں اس سے کیا ڈروں گی، اور اللہ نے قدرتی طور پر اس عورت کے دل سے مرد کے رعب کو ختم فرما دیا. اس لیے میرا محترم عزیزوں، اللہ کے حقوق پر قائم رہی ہے، حقوق العباد پر قائم رہی ہے. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی زندگی گزارے، کیونکہ بسا اوقات میاں بیوی کے جھگڑے بچوں کے ذہنوں پر بڑے برے اثرات ڈالتے ہیں، اور جوان ہو کر یہ بچے یا تو ماں کے مخالف ہوتے ہیں یا باپ کے مخالف ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں. آخر میں ایک ہی بات عرض کروں گا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیوی مرد کا اور مرد جو ہے بیوی کا لباس ہے، اور ایک دوسرے کے عیوب چھپائیں. جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا بند کر دیں گے نا اپنے اپنے حلقوں میں، اپنی سہیلیوں میں، اپنے دوستوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، وہاں ان کی محبت خود بخود قائم ہو جائے گی. اور بھائی اگر آپس میں کوئی نا اتفاقی ہو تو شریعت نے 3 مرحلے سمجھائے ہیں. یہ بات سمجھانا اشد ضروری ہے. چنانچہ قرآن سے آپ کو حضرات کے بات سامنے عرض کرتا ہوں، شریعت نے 3 مرحلے سمجھائے ہیں کہ اگر بیوی سے فرمایا کہ آدمی کا دل نہیں لگ رہا، یا بیوی جو ہے فرمایا کہ منہ پھٹ ہے، یا بیوی جو ہے فرمایا کہ بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، تو فرمایا اس کو سمجھانے کے 3 طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی سے اپنے بستر کو الگ کر دے، یعنی اس سے بات چیت کرنا کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دے. اس طرح بیوی کے دل میں احساس پیدا ہو جائے گا اور وہ بیوی خود بخود اپنے شوہر سے معافی مانگ کر اپنی غلطی کو ماننے والی بن جائے گی. دوسرے نمبر پہ یہ ارشاد فرمایا اگر اس سے بھی معاملہ نہ بنے تو دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ ہلکے ہاتھ سے بیوی کو فرمایا کہ ہلکی پھلکی سزا دے دینی چاہیے. بیوی سے سزا کھانی نہیں چاہیے. آج کل تو ایسے بھی اللہ والے جو بیویوں سے مار کھاتے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بیوی شوہر کو مار رہی. اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کو صبح 7:30 8 بجے نکلے اتر رہے ہیں گھر سے تو گھر سے آواز آ رہی ہے اور شوہر کو باہر نکال کے دروازہ بند کر دیا. میں نے یار کیسا اللہ والے یہ لوگ ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ بھائی شوہر جو ہے وہ بیوی کو ہلکا ہاتھ رکھ کے تھوڑا ایک تادیب کے اندر سزا دے دے. اور تیسرے نمبر پہ اگر پھر بھی معاملہ نہ بنے تو 2 بڑے بزرگوں کو گھر میں ڈال دیا جائے، ایک اپنے خاندان کے بزرگ کو، ایک بیوی کے خاندان کے بزرگ کو، کہ آپ ہمارے معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کریں. پھر بھی معاملہ نہ بنے تو پھر کوئی قدم اٹھانا چاہیے. پہلی بار کے اندر قدم اٹھانے سے اعتراض کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام کے تمام شوہروں کو اپنی بیویوں کے اور تمام کی تمام بیویوں کو اپنے شوہروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.